B cell receptors and the co-stimulation for maturation. B cell as the very important component of the adaptive immune system اور اس کا very important cellular component میں consider ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر جو receptors ہیں and afterward those receptors they are being involved in binding with the antigen and after that there would be the maturation of the B cell. اور اس میچوریشن میں یو کین سی دیٹ دا کو اسٹیمولیٹری مالیکولز, دا رول آف دا کو اسٹیمولیٹری مالیکول دوز آر ویری امپورٹنٹ. جسٹ لائک دیٹ ٹی سیل ریسپٹر جس میں ٹی سی آر تو اینٹیجن کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو کو اسٹیمولیٹری مالیکولز ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے فار دی ایکٹیویشن آف ٹی سیلس. سو ہیئر دا بی سیل ریسپٹرز, سو بی سیل ریسپٹر میں یو کین سی دیٹ کہ دی امیونوگلوبولن مالیکول جو ریسپٹر ہے وہ جو میمبرین ریسپٹر جسے ہم بی سیل ریسپٹر کہتے ہیں جو کہ بیس کرتے ہیں آئی جی ایم پہ, مونومیرک آئی جی ایم پہ, اس کی کراس لنکنگ ہوتی ہے ود دی اینٹیجن. اینڈ ہیئر ان دس فگر یو کین سی دیٹ کہ دوز آر کازز دی کراس لنکنگ آف دی مالیکول. So whenever there would be the cross linking of the BCR by antigen, afterward by this cross linking there is activation of a molecule that is called as SRC for cellular signal. کہ جو ایس آر سی ہے اس کی ایکٹیویشن ہوگی. یہ ایک فیملی ہے کائنیزز کی. کائنیزز ایک ایسے انزائمز ہیں جو کہ فاسفیٹ یا فاسفیٹ گروپ کی ایڈیشن کرتے ہیں. سو دیز آر کازز دی کائنیزز, فاسفوکائنیزز. سو ان کی ایکٹیویشن ہوگی. یو کین سی دیٹ کہ یہاں پہ ایس آر سی دے آر گوئنگ ٹو بی ایکٹیویٹیڈ اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دس کراس لنکنگ. So this cross linking is only not being responsible for this. So whenever SRC they are going to be activated, so downstream signaling it is going to be activated. So SRC یہ cause کریں گے phosphorylation, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ these are kinases اور kinase کا کیا کام ہے, phosphate group کو ایڈ کرنا. تو اس کیس میں you can see that ITAM that is immunotyrosine activated motifs means جو immuno receptors ہیں ان کے جو ٹائروسین بیسڈ ایکٹیویشن موٹیوز ہیں, فار ایگزامپل لائک ہیئر آئی جی الفا اور آئی جی بیٹا, دیز آر دی آئی ٹی اے ایم موٹیوز, دیز آر دی موٹیوز. تو یہ کائنیزز کیا کریں گی, اس میں فاسفیٹ یو کین سی دیٹ 4 فاسفیٹ گروپ دے آر گوئنگ ٹو بی ایڈیڈ. اور جب اس فاسفیٹ گروپ ایڈ ہوں گے تو یو کین سی دیٹ اٹ وڈ بی اے ڈاکنگ سائٹ. ڈاکنگ سائٹ مینس کہ یہ آئی ٹی ایم ہے, فاسفورائلیٹڈ آئی ٹی ایم, دے آر کنسیڈرڈ ایز این ڈاکنگ سائٹ. ڈاکنگ سائٹ ایسی سائٹس ہیں مینس جن کی کانفرمیشن ایسی ہو جائے گی ود دی فاسفیٹ گروپ کہ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل مالیکول لگ سکے, دیٹ از کالڈ ایز ایس وائی کے. سو ایس وائی کے یو کین سی دیٹ ان پرپل کلر اٹ از گوئنگ ٹو بی باؤنڈیڈ ود دی آئی ٹی اے ایم موٹیوز وچ آر ناؤ سرونگ ایز اے ڈاکنگ سائٹ آفٹر دی فاسفورائلیشن پروسیس. تو جب اس کی فاسفورائلیشن ہوگی اور اس کے بعد وہ ڈاکنگ سائٹ کے طور پر ایکٹ کریں گی آئی ٹی اے ایم اینڈ ایز اے ریزلٹ ایس وائی کے جو ہے وہ بائنڈ کر جائے گا, کیونکہ اس کی کانفرمیشنل اسٹرکچرل کانفرمیشن جو ہے وہ الاؤ کر رہی ہے ایس وائی کے کو کہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکے. تو ایز اے ریزلٹ ناؤ دی ڈاؤن اسٹریم سگنلنگ فار اینٹی باڈی سنتھسس اسٹارٹ ہوگی. مینس کیونکہ بی سیلس کا میجر فنکشن کیا ہے, اینٹی باڈی سنتھسائز کرنا. تو اب جو سگنلز ہیں وہ ڈاؤن اسٹریم ٹریول کریں گے اور اس کے نتیجے میں اینٹی باڈی سنتھسس ہوگی. سو یو کین سی دیٹ 2 biochemical processes are going to be activated. Means here you can, the one is that PLC gamma activation, that is one process, activation of phospholipase gamma C, phospholipase C gamma, اس کی ایکٹیویشن ہو جائے گی. اور جو دوسرا امپورٹنٹ پاتھ وے ہے اس میں فاسفورائلیشن ہوگی آف دی اڈیپٹر پروٹینس لائک ایس ایل پی. یہ جو ایس ایل پی پروٹینس ہیں ان کی لائک راس اور ریک, دیز آر دا ڈفرنٹ ایس ایل پی پروٹین سگنلنگ پروٹین. دیز آر بیسیکلی دا سگنلنگ پروٹین, کیونکہ انہوں نے ڈاؤن اسٹریم سگنلنگ کرنی ہے.
تو جب یہ ڈاؤن اسٹریم سگنلنگ کریں گی تو اس کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ دیر آر سرٹن پروٹینز آر گوئنگ ٹو بی سنتھسائز, اور ان پروٹینز کو کیا کہتے ہیں, انہیں مائٹوجن ایکٹیویشن پروٹینز کہا جاتا ہے, ایم اے پی مینس, جو کہ سیل کی مائٹوجینسس کرتی ہیں, مائٹوسس کرتی ہیں, جس کے نتیجے میں سیل ڈفرینشیٹ کرتا ہے اور آفٹر ورڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. سو مائٹوجن ایکٹیویشن پروٹینز جو کہ جے اینڈ کے فار ایگزامپل دے آر گوئنگ ٹو بی ایکٹیویٹیڈ, اور ان کی ایکٹیویشن کے بعد یو کین سی دیٹ ڈاؤن اسٹریم دیر آر سرٹن مالیکولز دے آر گوئنگ ٹو بی پروڈیوس لائک AP1, دے موو ٹو دا نیوکلس. اب یہ کیا کریں گے, نیوکلس میں موو کریں گے. تو جب نیوکلس میں موو کریں گے تو ایز اے ریزلٹ جب نیوکلس میں جو جینوم ہے اس کی سنتھسس اور اس کی جو میچوریشن ہے, ایز اے ریزلٹ the B cell they are going to proliferate and differentiate. So these molecules, یہ جو ڈاؤن اسٹریم سگنلنگ molecules synthesize ہوئے ہیں after the activation of mitogen activation proteins like J and K. So AP1 they are being responsible for causing the generation of or differentiation and proliferation of the B lymphocyte. So this is one kind of process, that is the biochemical process which is involved in the maturation of the B cell. So اس کے ساتھ ساتھ there is another important signal that considered as a second signal for the engagement of the B cell receptor. اب وہ second signal جو ہے وہ کس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, وہ بی سی آر کے علاوہ جو co-stimulatory molecules ہیں بی سیل کی سرفیس کے اوپر ان کے ساتھ. فار ایگزامپل لائک یو کین سی دیٹ دس از دی CR2, دس از کنسیڈرڈ ایز ون امپورٹنٹ co-stimulatory molecule in addition to this IgM, کیونکہ یہ IgM جو ہے یہ تو بی سیل ریسپٹر ہے مین, اور یہ اس کا ایکسیسری مالیکیول ہے. اب ناؤ ہاؤ these accessory molecules they are used for amplification of the B cell signal, means یہ بی سیلز کی جو ہے وہ ایمپلیفیکیشن کرے گا اس سگنل کی, اور ایز اے ریزلٹ ایک مائٹوجینک رسپانس آئے گا. مائٹوجینک رسپانس مینس کہ وہ بی سیل پرولیفریٹ کریں گے اور الٹیمیٹلی وہ ایکٹیویٹ ہوں گے, اور فائنلی وہ اپنا کام جو کہ اینٹی باڈی سنتھسس ہے وہ کریں گے. ناؤ ہاؤ اٹ از ہیپن, اس انگیجمنٹ میں اور کو اسٹیمولیشن میں جو امپورٹنٹ رول ہے وہ کمپلیمنٹ ایکٹیویشن کا ہے. مینس جو مائکرو آرگنیزم جو اینٹیجن جو انوالو ہے بی سی آر کو انگیج کرنے میں, اس کے ساتھ دیر وڈ بی یو کین سی بیکاز دیٹ وڈ بی اے ملٹی ویلنٹ اینٹیجنس. مینس یہ جو مائکرو آرگنیزم ہے اس کے اوپر دیر آر سو مینی اینٹیجنس, ملٹی ویلنٹ ہے, تو اس کے ساتھ ایک کمپلیمنٹ پروٹین کا کمپوننٹ دیٹ وڈ بی کالڈ ایز C3D وہ اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا, یو کین سی, اور آفٹر بائنڈنگ وٹ وڈ ہیپن, یہ جو C3D ہے یہ انگیج کرے گا کو اسٹیمولیٹری مالیکول کو دیٹ از کالڈ ایز CR2. سو CR2 کو انگیج کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادر سرفیسز ہیں یا یو کین سے ادر ایپیٹاپس ہیں جو کہ اینٹیجینک ڈٹرمیننٹس ہیں, وہ کس کے ساتھ بائنڈ کر رہے ہیں, جو مین IgM ہے اس کے ساتھ. سو اس کے ساتھ ساتھ یہ کو اسٹیمولیٹری مالیکول کو انگیج کر رہے ہیں. تو سگنلز فرام امیونوگلوبولن مینس IG جو کہ ویری امپورٹنٹ کو اسٹیمولیٹری مالیکول, اینڈ دی CR2 دے وڈ کازز دی فاسفورائلیشن, مینس فاسفورائلیشن ہو رہی ہے فائنلی SYK پروٹینس کی, جیسا کہ ہم نے دیکھا IG الفا اور IG بیٹا یہ ڈوکنگ سائٹس کب بنیں گی, جب ان کے اوپر کائنیزز دے وڈ کازز دی ایڈیشن آف فاسفیٹ. جب فاسفیٹ ان کی فاسفورائلیشن ہوگی تو دیز آر کنسیڈرڈ ایز این ڈوکنگ سائٹ, اور ان ڈوکنگ سائٹس پہ SYK جو کہ اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا, اور ایز اے ریزلٹ یو کین سی دیٹ یہاں پہ ناٹ اونلی دس SYK بٹ جو CD19 ایک اور ایکسیسری مالیکول ہے یہ بھی فاسفورائلیٹڈ ہے, اور PI3 کائنیز یہ کیا کر رہے ہیں, یہ دونوں کولیکٹیولی یو کین سی دیٹ ان اے سائنرجسٹک مینر دے آر گوئنگ ٹو انوالو دی ایکٹیویشن اور ڈفرینسیشن آف دا بی سیل. تو اس سے جو بی سیلس کی CD19 آلسو ریکروٹ فار PI3 کائنیز, تو یہ والا سگنل اور SYK دیز بوتھ آر سائنرجسٹیکلی کازز دی ایکٹیویشن آف بی سیل. سو ایز اے ریزلٹ what would happen کہ بی سیل ایکٹیویشن اور ڈفرینسیشن ہوگی. بی سیلس کے ڈفرنٹ یو کین سی ریٹ
پرولیفریشن ہوگی اور ایز اے ریزلٹ وہ جو کلونس بنیں گے بی سیلس کے وہ پھر آگے ڈفرینشیٹ کر کے پلازما سیلز اور پلازما سیل سے امیونوگلوبولینس پروڈیوس کریں گے. تو فرام دس وی ہیو سین دیٹ کہ جو بی سیل ریسپٹر آن دی سرفیس آف بی سیل از اٹ پریزنٹ, اٹ از ناٹ اونلی دا ریسپٹر کہ صرف ریسپٹر جو کہ آئی جی ایم ہے وہ یو کین سے دیٹ سفیشینٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ ادر ایکسیسری مالیکولز لائک CR2 اور CD19 دے آلسو نیڈ ٹو بی انگیج which are called as the co-stimulatory or the accessory molecule, اور اس کی وجہ سے جو بی سیل ایکٹیویشن سگنل ہے اور اس کی ڈاؤن اسٹریم سگنلنگ جو اسٹارٹ ہوگی بائی انگیجنگ آل دیز accessory molecules, they are going to be there, and finally the activation and differentiation of B cell occur.